إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ ان تمام انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے یتیم پوتے پر، جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز سامعین کرام اور ہماری پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کسی بھی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان تمام عملوں سے باخبر ہے جس کو تم اس روئے زمین کے اندر کرتے ہو۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جو بچہ بچپن میں کرتا ہے، ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ انسان نوجوانی اور جوانی کے عالم میں کیا جاتا ہے، ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نوجوانی اور جوانی کو لایعنی چیزوں میں کھپایا، برباد کیا، غفلت کا نیند سویا اور دیکھا کہ اب میرا بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، تو وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ جلدی سے مسجدوں کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کو 3 یا 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ڈیوائز کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے بچپنا، اس کے بعد میں جو شروع ہوتی ہے وہ ہے نوجوانی، اس کے بعد میں جو شروع ہوتی ہے وہ ہے جوانی، اس کے بعد میں جو شروع ہوتی ہے وہ ہے ادھیڑ عمر، جو نہ جوانی میں شامل ہے نہ بڑھاپے میں۔ اس کے بعد میں جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ ہے بڑھاپا، جو موت تک چلتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر انسان کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ڈیوائز کیا ہے، اور انہوں نے یہ متعین کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو بچپنا کہلاتا ہے وہ تقریباً 12 سال کی عمر تک یہ حصہ بچپنا کہلاتا ہے،
اور 12 سال سے لے کر کے 24 سال تک اس زندگی کو عموماً نوجوانی کا حصہ کہلاتا ہے، اور 24 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی عمر کو اس حصے کو جوانی میں شمار کیا ہے، اور 40 سال کے بعد کی عمر کو 55 سال تک انہوں نے ادھیڑ عمر کا حصہ شمار کیا ہے، اور 55 سال کے بعد انسان پھر جتنا اپنی عمر کو پار کرتا ہے 60 65 70 75 90 100 سال اس کو بڑھاپے میں شمار کیا ہے۔ تو آج میرا مقصد بتانے کا یہ ہے، جو میرا خطاب ہوگا وہ جوانی اور نوجوانی کے تعلق سے ہوگا۔ آج کا اس خطاب سے یا آج کا اس یہ خطبہ جمعہ سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ یہ ٹاپک، یہ موضوع جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، یہ خطاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانی اور جوانی کو جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے آپ وہ حدیث اٹھائیے جس میں پوری زندگی کے بارے میں سوال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، لیکن پوری زندگی کے بارے میں سوال و جواب، حساب و کتاب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر الگ سے نوجوانی اور جوانی کے تعلق سے سوال کرے گا کہ جب سے تم نے ہوش سنبھالا تب سے تم نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، اس کا حساب تو ہوگا ہی، لیکن الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے سوال کرے گا کہ ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں پہ برباد کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، لا تزال قدماتی یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 وفی روایت اخرى عن 5 عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج صرف 1 میل کے فاصلے کے بلند کے اوپر کر دیا جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہوں گے سب کے سب میدان محشر کے اندر جمع کر دیا جائے گا۔ یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، سب کے سب لوگ ننگے جسم ننگے پیر میدان محشر کے اندر جمع کر دیا جائے گا، جسم کے اوپر کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہ ہوگا، ایک تار بھی نہ ہوگا، غرلن، سب کے سب اپنی اپنی فطری پیدائش کے اوپر اٹھیں گے، یعنی کسی کا ختنہ بھی نہ کیا ہوگا، سب کے سب غیر مختون جمع کیے جائیں گے میدان محشر کے اندر۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے سب بچے باہر آتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، اس کا ختنہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، الرجال والنساء جميعا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا مرد اور عورتیں سب ایک ساتھ جمع ہوں گے؟ کہا ينظر بعضهم الى بعض، کیا بعض کو دیکھیں گے، کیا مرد عورتوں کی طرف اور کیا عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ اللہ کے رسول، جب مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گی
تب تو عورتیں مارے شرم کی مر جائیں گی جب مرد عورتوں کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اپنی نظروں کو پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھیں گے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامر اشد ان یہمہم، دوسری روایت میں آتا ہے الاشد ان یہم ذالک، معاملہ اتنا سخت ہوگا، معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، معاملہ اتنا بھیانک ہوگا، معاملہ اتنا ڈینجر قسم کا ہوگا کہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں، سب کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگی کہ میری جان کیسے بچے گی۔ وہاں پہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ملے گی؟ وہاں پہ کسی کو دیکھ کر کے اپنی خواہشات بھی نہیں ابھرے گی، معاملہ اتنا ڈینجر قسم کا ہوگا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ایسے موقع پر کوئی بھی انسان اپنا قدم میدان محشر سے ٹس سے مس نہیں کر سکتا، ہلا نہیں سکتا، جب تک کہ وہ 4 سوال کا جواب، دوسری روایت کے مطابق جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ بھی وہاں پر جمع ہوں گے، اپنے رب کو جواب نہیں دے دے گا، تب تک کوئی بھی انسان اپنا قدم ہلا نہیں سکتا۔ لا تزال قدمات یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 وفی روایت اخرى عن 5 عن عمرہ فیما افناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے جو سب سے پہلا سوال کرے گا وہ عمر کے تعلق سے کرے گا، ان عمرہ فیما افناہ، او میرے بندو ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی، 60 سال 70 سال 90 سال 100 سال کے ہم نے جو تمہیں زندگی مہیا کیا تھا، بتاؤ کہ تم نے اس زندگی کو کہاں پہ برباد کیا، کہاں پہ کھپایا؟ دیکھیے پوری عمر میں ساری چیزیں آ گئی، بچپنا بھی آ گئی، جوانی بھی آ گیا، نوجوانی بھی آ گیا، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا بھی۔ بتا ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں پہ برباد کیا ہے؟ سارے لوگ سوچیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سوچیں، ان کا بھی چھٹکارا نہیں ہے، جواب ہمیں اور آپ کو دینا ہے۔ یہ پہلا درس کا پہلا ایگزامینیشن ہال ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے کہ بس تم اسی چیز کی تیاری کر لو، ہم تم سے یہی سوال کریں گے۔ اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو مدارس میں، مکاتب میں اور اسکول میں، کالجز میں اسٹوڈنٹ کو اس کا ٹیچر، اس کا استاد ایگزامینیشن ہال میں پرچہ بعد میں دیتا ہے تاکہ اس کی پورے سال کی محنت کی تیاری کا اندازہ لگا سکیں کہ اس نے پورے سال میں کتنی محنت کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے۔ کتنا اللہ کا وہ نکارہ بندہ ہے اور کتنا بدنصیب وہ بندہ ہے کہ پرچہ معلوم ہونے کے باوجود، سوالات معلوم ہونے کے باوجود، کوسچن معلوم ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں رہ کر کے ان سوالات کا جوابات معلوم کر کے وہ اپنی زندگی میں تیاری کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ اور کتنا احمق اور کتنا نالائق ہے وہ اسٹوڈنٹ جس کو تمام کے تمام سوالات کے سوالات معلوم ہونے کے بعد وہ تیاری کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے وہ امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دنیا کے لوگ اس اسٹوڈنٹ کو کتنا تعجب کی نظر سے دیکھیں گے اور کتنی حقارت سے ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ارے جب تجھے پتا تھا، تجھے معلوم تھا کہ تیرا ٹیچر تجھ سے یہ سوال کرے گا تو پھر تم نے محنت کر کے، تیاری کر کے تم نے امتحان میں کامیابی حاصل کیوں نہیں کی؟ اس وقت رب بھی، فرشتے بھی تعجب کریں گے
اور کہیں گے کہ ارے جب تجھے اس بات کا پتہ تھا کہ تیرا رب تجھ سے یہ سوال کرے گا تو پھر تم نے تیاری کر کے جنت کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ فرشتے بھی بڑا تعجب کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا کہ عن عمرہ فیما افنا، ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی بتا کہ تم نے اس زندگی کو کہاں پہ برباد کیا، کہاں پہ کھپایا۔ اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی کے بارے میں سوال و جواب کرنے کے بعد، حساب و کتاب لینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی جو دوسرا سوال کرے گا وہ یہ ہوگا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی کہ بتا کہ تم نے اس جوانی کو کہاں پہ برباد کیا۔ 24 سال سے لے کر کے 40 سال تک، 12 سال سے لے کر کے 24 سال تک ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی، بتا کہ تم نے اس جوانی کو کہاں پہ برباد کیا، کہاں پہ کھپایا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نوجوانی اور جوانی کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے، کیونکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جہاں پہ انسان اپنا قدم ڈگمگا سکتا ہے، یہی وہ عمر ہوتی ہے جہاں پہ انسان اپنا قدم لڑکھڑا سکتا ہے، اور یہی وہ عمر ہوتی ہے جہاں پہ انسان اپنے آپ کو سنوار بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے۔ اگر وہ انسان اسی عمر میں بہکا تو بہکتا چلا جائے گا، اور اگر اس نے اسی عمر میں اپنے آپ کو بنایا، اپنے آپ کو سنوارا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جوانی کے عالم میں، صحت و تندرستی کے عالم میں اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 درہم 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرتا ہے، اور اگر اس کے برعکس میں ایک مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، اور اگر وہ 1 لاکھ درہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس جوان کی، اس نوجوان کی جو 1 درہم کی حیثیت ہے، وہ 1 لاکھ درہم کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہ جان چکا ہے کہ میرا روح نکلنے والا ہے، اب تو میں مرنے والا ہوں۔ وہ اب اللہ کے ڈر کی وجہ سے دے رہا تھا کہ میں اچھا بن جاؤں اللہ کی نظروں میں، لیکن ایک نوجوان دنیا کے اندر رنگینیوں میں مست ہونے کے باوجود، وہ تمام چیزوں کے ان کے سامنے آنے کے باوجود، وہ نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے اور مجھے اپنی زندگی کے بارے میں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو جو نوجوان اللہ کی راہ میں 1 درہم 1 روپیہ صحت و تندرستی کے عالم میں خرچ کرتا ہے، تو 1 درہم 1 روپیہ کی جو حیثیت ہے وہ 1 لاکھ درہم کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ابھی جو خرچ کرنا ہے کر لو، ابھی جو دینا ہے دے لو، ابھی جو صدقہ و زکوٰۃ کرنا ہے دے لو، اس موت کے آ جانے سے پہلے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آ جانے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ جب ملک الموت تمہارے حلق کے اوپر سوار ہو جائیں گے، جب ملک الموت تمہارے سینے کے اوپر سوار ہو جائیں گے، جب ملک الموت تمہارے ٹیٹوے کے اوپر سوار ہو جائیں گے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، اور اگر تم اس وقت کہنے لگو گے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تم مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دے، میرا بینک میں اتنے لاکھ روپے جمع ہے، اتنا کروڑ روپے جمع ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، سب کو میں نکال کر کے میں تیری راہ میں صدقہ و خیرات کر دوں، زکوٰۃ دے دوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں تیرے صالحین بندوں میں شمار ہو جاؤں، تاکہ میں تیرے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤں۔ اوپر سے آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ،
اب تو 1,00,000 نہیں 1 کروڑ نہیں، اگر تم 1 ارب بھی لینا جانا چاہے گا اللہ تجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دے گا۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کا بنایا ہوا اصول، اللہ کا بنایا ہوا دستور، سمجھ لو کہ اللہ کسی بھی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی بھی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے پاس کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا زیورات ہے، کتنا دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یہی سونا، یہی چاندی، یہی زیورات، یہی مال و دولت جس کو تو زمین کے اندر گاڑ گاڑ کر کے رکھتے ہو، یہی جو تم دنیا کے اندر بینک بیلنس بنا کر کے رکھتے ہو اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، صدقات نہیں کرتے ہو، خیرات نہیں کرتے ہو، تو سمجھ لو کان کھول کر کے لوگوں، یہی سونا، یہی چاندی، یہی زیورات، یہی بینک بیلنس کل قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کر کے آئے گا، اور وہ سانپ اس انسان کے گلے میں آ کر کے چمٹ جائے گا، لپٹ جائے گا۔ وہ انسان اس سانپ کو پکڑ کر کے ہٹانا چاہے گا، لیکن وہ سانپ اس انسان کی گردن سے ہٹے گا نہیں۔ وہ انسان کہے گا کہ اے زہریلا سانپ، اے گنجا سانپ، تو کون ہے، تو ہٹتا ہے کیوں نہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سانپ کو زبان عطا فرمائے گا، طاقت ہوگی، بولنے کی قوت دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ وہ سانپ جواب دے گا کہ انا کنزک وانا مالک، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو زمین کے اندر گاڑ گاڑ کر کے رکھتا تھا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو زمین کے اندر بینک بیلنس بنا کر کے رکھتا تھا۔ بخاری کے اندر آتا ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا خطرناک وہ سانپ ہوگا کہ اگر وہ سانپ اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اوپر، اس پرتھوی کے اوپر اگر ایک بار آ جائے، اور اگر وہ سانپ ایک بار اگر فنکار مار دے، تو اس فنکار کی زہر کا اثر یہ ہوگا کہ قیامت تک پھر کبھی اس دھرتی کے اوپر، اس پرتھوی کے اوپر کوئی ہریالی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنا زہر ہوگا اس سانپ کے اندر کہ اگر اس پرتھوی کے اوپر آ جائے اور اگر ایک بار اپنی فنکار مار دے تو اس کا یہ جو زہر ہوگا، اس کا یہ عالم ہوگا کہ پرتھوی کے اوپر قیامت تک پھر کبھی کوئی ہریالی پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ زہریلا سانپ اس انسان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وَأَنْ سَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پہ برباد کیا، کہاں پہ کھپایا۔ یہ دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کے بعد پھر تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا جس کے پیچھے ہم اور آپ سب بھاگتے پھرتے ہیں۔ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور میرے بندو، دنیا کے اندر جو تم نے مال کمایا تھا، اس مال کو تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا، کس طریقے سے حاصل کیا تھا؟ دنیا کے اندر جو تم نے گاڑیاں خریدی تھی، بتاؤ کہ تم نے اس گاڑی کا پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ دنیا کے اندر جو تم نے بلڈنگیں بنوائی تھی، بتا کہ تم اس کو پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں سے لایا تھا؟ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اکتساب کے بارے میں سوال کرے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کیا تھا، ڈاکہ زنی کیا تھا، کسی غریب کا مال لوٹا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے حرام کاری کر کے تم نے کمایا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے غریبوں کا خون چوسا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے سود کا کاروبار کر کے تم نے وہ پیسہ حاصل کیا تھا؟ بتاؤ کہ تم نے اس پیسے کو کہاں سے کمایا تھا؟ کمانے کے ذریعے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔
کہ بتا کہ تم نے وہ مال کس کے طریقے سے حاصل کیا تھا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, مال کمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خرچ کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا. وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ, بتا کہ تم نے اس مال کو کہاں پہ خرچ کیا تھا. تم نے کما تو لیا تھا لیکن تم نے خرچ کہاں کیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے حلال طریقے سے اس مال کو کمایا, مزدوری کر کے کمایا, محنت کر کے کمایا, مشقت کر کے کمایا, اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اس مال کو ناجائز جگہوں میں خرچ کر دیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے طوائفوں کے پیچھے اس کا پیسہ خرچ کر دیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے شراب کے نشے میں دھند آ کر کے تم نے وہ پیسے کو کہیں غلط جگہوں میں استعمال کر دیا. نہیں, مال کے اقتصاد کے بارے میں سوال کرنے کے بعد اس کے خرچ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے حلال طریقے سے کماؤ بھی اور خرچ بھی کرو حلال طریقے میں, حلال جگہوں میں. ایسا نہیں ہے کہ حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں حرام جگہوں میں, تو یہ پیسہ ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. ہم اگر حرام طریقے سے کما رہے ہیں, مال کو کہیں حلال جگہ میں خرچ کر رہے ہیں, تو یہ بھی اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دولت کو لات مارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دولت کو قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے مال کو کماؤ بھی حلال طریقے سے اور مال کو خرچ بھی کرو حلال طریقے میں, حلال جگہوں میں. یہ 4 سوال کرنے کے بعد 5واں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کہ ہم نے جو تمہیں علم دیا تھا. اب پھنسے مولوی لوگ, اب پھنسے عالم لوگ کہ ہم نے جو تمہیں علم دیا تھا بتا کہ تم نے اس علم کو لوگوں تک کہاں پہنچایا, کہاں تک اس علم کو تم نے پہنچایا تھا, اور اس علم کے اوپر تم نے خود کتنا عمل کیا تھا. علم حاصل کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس علم کے اوپر پابند رہنا یہ بڑی بات ہے. علم حاصل کرنے کے بعد ہم نے لوگوں تک تو پہنچا دیا لیکن اس کے اوپر ہم نے خود عمل نہیں کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. مولوی آج کرتے ہیں نہیں, کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. اس لیے کہنے والا بھی بنو اور عمل کرنے والا بھی بنو, تب بچو گے, ورنہ بچنے کا کوئی امکان, کوئی راستہ نہیں ہے. ہم نے جو تمہیں علم دیا تھا بتا کہ تم نے اس علم کو لوگوں تک کہاں تک پہنچایا, اور تم نے خود اس علم کے اوپر کہاں تک عمل کیا, کہاں تک پابند رہا. جب تک یہ 5 سوال کا جواب رب کے سامنے نہیں دے دو گے تب تک ابن آدم کا قدم ٹس سے مس نہیں ہو سکتا, ہلا نہیں سکتا ہے. ہم یہاں پہ تھوڑی سی پھنس جاتے ہیں تو اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہیں, وہاں پہ ہلا نہیں پاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں, قیامت کا دن ہوگا, سورج صرف 1 میل کے فاصلے کے اوپر کر دیا جائے گا, زمین تانبے کی ہوگی, حشر کا میدان ہوگا, لوگ جمع ہوں گے, سب کوئی اپنے اپنے نامہ اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی کاندھے تک, اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال کے مطابق وہ پسینوں میں تیر رہا ہوگا, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ میدان محشر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے جہنم کے اندر پھینک دے. اللہ اکبر, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے جہنم کے اندر پھینک دے. میدان محشر ہی کی گرمی ان سے برداشت نہیں ہوگی اور وہ جہنم میں جانے کی تمنا کرنے لگیں گے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک جہنم کا معائنہ تک بھی نہیں کیا ہوگا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک جہنم کو دیکھا تک بھی نہیں ہوگا. وہ میدان محشر ہی کی گرمی کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ جہنم میں جانے کی تمنا کرنے لگیں گے کہ اللہ میدان محشر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے جہنم کے اندر پھینک دے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ ساری کائنات پریشان ہوگی اس وقت, دنیا کے تمام انسان پریشان ہوں گے. فرمایا کہ ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا, جہاں پر سورج کی گرمی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اے اللہ, وہ 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں
کہ 7 قسم کے لوگوں میں سے پہلا شخص وہ ہوگا الامام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر۔ ایسا امیر، ایسا مکھیا، ایسا سرپنچ جو سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہو، اپنے بیٹے کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہو، عورت کے تعلق سے ہو چاہے مرد کے تعلق سے ہو، ایسا سرپنچ، ایسا مکھیا، ایسا کلکٹر جو سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہو، ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا جہاں پہ سورج کی گرمی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ جوان اور وہ نوجوان بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا جہاں پہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ نوجوان وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اور نوجوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، عابد بندہ ہو، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں۔ موت جب آتی ہے تو وہ خبر کر کے نہیں آتی ہے کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ موت کبھی یہ جانکاری نہیں دیتا ہے کہ اے بندہ میں تمہارے پاس موت بھر کر کے آ جا رہا ہوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ ایسا نوجوان، ایسا جوان جو عبادت کرتا ہوا مر گیا، ایسا جوان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے نیچے جگہ عطا فرمائے گا جہاں پہ سورج کی گرمی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میں ایک واقعہ مختصر میں بتا دینا چاہتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں کہ ہمیں اور آپ کو جوانی اور نوجوانی میں کس طریقے سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو باعمل بنانا ہے اور کس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، اس کو غسیل الملائکہ کا بھی لقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے، اور وہ کیوں دیے ہیں جانتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ آج حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، آج مغرب کے بعد رخصتی ہوئی اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کو لے کر کے اپنے گھر گئے، اور ہر وہ انسان جانتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع بھی کیا، ہم بستری بھی کیا۔ ابھی وہ ہم بستری سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جنگ کا نکارہ بج جاتا ہے کہ اس جنگ کے نکارے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے گھر میں ایک سیکنڈ بھی رہنا ضروری نہیں ہے، فوراً گھر کو چھوڑو اور میدان جہاد میں جا کر کے کود پڑو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کو سیدھا کرتے ہیں، تلوار کو لیتے ہیں، میان میں ڈالتے ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، میدان جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، میں تو آپ کو جہاد میں جانے کے لیے منع تو نہیں کر رہی ہوں، بس اتنی سی گزارش ہے میری کہ ابھی تم نے ہمارے ساتھ حالت جمع کی ہے، کم سے کم آپ تو کیا ہے کہ غسل جنابت تو کر لیجئے۔ یہ ابھی بات نہیں ہو رہی تھی کہ جنگ کا دوسرا نکارہ بج جاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اس نکارے کے بعد ایک لمحہ بھی گھر میں رہنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری پیاری بیوی، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، اگر میں جہاد سے واپس آ گیا تو اللہ کا خیر، اور اگر میں میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا، میں مارا گیا، تو میں آپ کو اپنی طرف سے یہ اجازت دے رہا ہوں کہ تم عدت گزار کے دوسری شادی کر لینا۔ میدان جہاد میں گئے، کئی کافروں کو واصل رسید جہنم کیا، آخرکار کفار کی طرف سے، کافروں کی طرف سے حضرت حنظلہ کو بھی ایک تیر آ کر کے لگا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ کو دفنانے کا ابھی انتظام کر ہی رہے تھے، حضرت حنظلہ کی بیوی کی طرف سے خبر آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کم سے کم میرے شوہر کو غسل تو دے دیجئے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بیوی، اے خاتون، اے عورت، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، کفن نہیں دیا جاتا ہے، جنازہ نہیں ادا کی جاتی ہے، اس کو ایسے دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ شہیدوں کو کفن نہیں دیا جاتا ہے، غسل نہیں دیا جاتا ہے،
जनाजा अदा नहीं की जाती। मुझे मसला मालूम है अल्लाह के रसूल, मैं उस मसले के बारे में आपको कह रही हूँ, और उस गुस्ल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज मेरी शादी हुई, इसने मेरे साथ जनाबत की और ऐसे ही आकर के मैदान जिहाद में कूद गए और इन्होंने जाम शहादत पी लिया। मैं उस गुस्ल के बारे में कह रही हूँ। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं कि अल्लाह अभी इस मसले में क्या करूँ। थोड़ी देर के बाद इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, आसमान के ऊपर निगाहों को डालते हैं। वो क्या देखते हैं कि हजरत हंजला को 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि आसमान से मुसलसल लगातार 70,000 फरिश्ते उतर रहे हैं और हजरत हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि खातून, मैं आपके शोहर को गुस्ल नहीं दे सकता, आपके शोहर को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, और एक नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ते आपके शोहर को गुस्ल दे रहे हैं। आज से ये हंजला ही नहीं बल्कि आज से ये गसीलुल मलाइका हैं। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने अपनी जवानी और नौजवानी को अल्लाह के नबी के कदमों में डाल दिया और उन्होंने जामे शहादत को पी लिया। और आज हम और आप हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के कितने हदीसों को आज हम अपने पैरों तले रोंदते चले जा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं। शर्म करो मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। शर्म करो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज हम अपने आप में तौलें और अपने आप में जांचें और परखें कि आज हम अपनी जवानी को और नौजवानी को कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वक्त हमें इजाज़त नहीं देता और मैं बहुत सारे अंबिया किराम और सहाबा किराम के ताल्लुक़ से आपके सामने बातें रखते। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने बातें करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ की बार इला